بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ خدا کے پاک کلام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ خدا کے زندہ بابرکت پر فضل کلام میں سے سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے ملاکی کی کتاب پہلے باب اور اس کی 6 آیت میں بہت خوبصورت خداوند کاہنوں کی سرزنش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لکھا ہے کہ رب الافواج تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے، بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ آج یہ بہت ہی خوبصورت سیکھ میرے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے انکلوڈنگ مائی سیلف، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتی ہوں سب سے پہلے، کہ اگر ہم خدا کو اپنا آقا، اپنا مالک، اپنا خدا مانتے ہیں تو جیسے آقا اپنے مالک کی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، اور بیٹا اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، تو خدا ایک بڑا خوبصورت سوال یہاں پر ہم سب سے کرتا ہے، بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ کلیسیا کا پلپٹ یا کوئی بھی پلپٹ، کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم، چاہے وہ گیت گانے کے وسیلہ سے ہو، کلام سنانے کے وسیلہ سے ہو، سرمن شیئر کرنے کے وسیلہ سے ہو، کسی بھی طرح کے پلیٹ فارم پر، کسی بھی طرح کے پلپٹ پر جب آپ خدا کے نام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ساری کی ساری عزت، سارا کا سارا جلال صرف اور صرف خدا کے نام کو دیا کیجیے۔ آپ کی شخصیت دب جانی چاہیے اور خدا کی شخصیت، خدا کے اوصاف، خدا کی باتیں لوگوں کو نظر آنی چاہیے۔ ہم کس طرح سے خدا کے نام کی عزت اور تعظیم کر سکتے ہیں؟ پہلی بات، پاک زندگی کے ساتھ ہوتے ہوئے، اپنی پاک سوچوں کے ساتھ، پاک بدن کے ساتھ خدا کی حضوری میں داخل ہوں۔ گناہ بھری زندگی کو لے کر، خطا کی زندگی کو لے کر کبھی بھی پلپٹ پر خدا کے کلام کے لیے کھڑے نہ ہوں، کبھی بھی گیت گانے کے لیے کھڑے نہ ہوں، کبھی بھی اپنے آپ کو خدا کے کام کے لیے پیش نہ کریں اگر آپ اپنے آپ کو پورے طور سے لائق نہیں جانتے ہیں۔ اس بات سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم ایسا سوچیں تو کوئی بھی کامل نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس لائق نہیں ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں کھڑا ہو سکے۔ لیکن ہم کس طرح سے خدا کی حضوری میں جانے کے قابل بنتے ہیں؟ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے قیمتی خون سے دھو کر، اپنے خطاؤں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا خدا کی حضوری میں اقرار کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے، دلیری کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے نام کو لے کر، خداوند یسوع مسیح کے خون کو اپنے اوپر لے کر خدا کے تخت کے سامنے حاضر ہوں، خدا کے کام کے لیے، خدا کی خدمت کے لیے، خدا کے نام کی منادی کے لیے، خدا کے نام کے پرچار کے لیے، گیت گانے کے لیے، اور یہ دعا کر کے خدا کے پاک کلام کے لیے کھڑے ہوں، گیت گانے کے لیے کھڑے ہوں کہ خداوند خدا، آج اس میٹنگ میں گھٹوں اور تو بڑھے، تیرا نام اونچا ہو، تیرا نام جلال پائے، ساری کی ساری عزت، سارا کا سارا جلال تیرے قدرت والے نام کو ملے۔ ہمارا اولین مقصد سارا کا سارا جلال، ساری کی ساری عزت، ساری کی ساری تعظیم خدا کے نام کو دینا ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس کو اپنا آقا مانتے ہیں تو اس کا ڈر، اس کا خوف ہماری زندگیوں میں موجود ہونا چاہیے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے ملاکی کی کتاب، اس کا پہلا باب۔ خداوند کی طرف سے ملاکی کی معرفت اسرائیل کے لیے بار نبوت۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی؟ خداوند فرماتا ہے، کیا عیساؤ یعقوب کا بھائی نہ تھا؟ لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیساؤ سے عداوت رکھی اور اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کی میراث بیابان کے گیدڑوں کو دی۔ اگر ادوم کہے ہم برباد تو ہوئے پر ویران جگہوں کو پھر آ کر تعمیر کریں گے، تو رب الافواج فرماتا ہے، اگرچہ وہ تعمیر کریں پر میں ڈھاؤں گا اور لوگ ان کا یہ نام رکھیں گے، شرارت کا ملک، وہ لوگ جن پر ہمیشہ خداوند کا قہر ہے۔ اور تمہاری آنکھیں دیکھیں گے اور تم کہو گے کہ خداوند کی تمجید اسرائیل کی حدود سے آگے تک ہو۔ رب الافواج تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے، بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو، ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی؟ اسی میں جو کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے۔ جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں،
اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ رب الافواج فرماتا ہے۔ اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے، تمہارے ہی ہاتھوں نے یہ گزرانا ہے، کیا تم اس کے منظور نظر ہوگے؟ رب الافواج فرماتا ہے، کاش کہ تم میں کوئی ایسا ہوتا جو دروازے بند کرتا اور تم میرے مذبح پر ابس آگ نہ جلاتے۔ رب الافواج فرماتا ہے، میں تم سے خوش نہیں ہوں اور تمہارے ہاتھ کا ہدیہ ہرگز قبول نہ کروں گا، کیونکہ آفتاب کے طلوع سے غروب تک قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی اور ہر جگہ میرے نام پر بخور جلائیں گے اور پاک ہدیے گزرانیں گے، کیونکہ قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی، رب الافواج فرماتا ہے۔ لیکن تم اس بات میں اس کی توہین کرتے ہو کہ تم کہتے ہو خداوند کی میز پر کیا ہے، اس پر کہ ہدیے بے حقیقت ہیں، اور تم نے کہا یہ کیسی زحمت ہے اور اس پر ناک چڑھائی، رب الافواج فرماتا ہے۔ پھر تم لوٹ کا مال اور لنگڑے اور بیمار ذبیحے لائے اور اسی طرح کے ہدیے گزرانے، کیا میں ان کو تمہارے ہاتھ سے قبول کروں؟ خداوند فرماتا ہے، لعنت اس دغا باز پر جس کے گلہ میں نر ہے، پر خداوند کے لیے عیب دار جانور کو نظر مان کر گزرانتا ہے، کیونکہ میں شاہ عظیم ہوں اور قوموں میں میرا نام محیب ہے، رب الافواج فرماتا ہے۔